A gift shows that you are thinking of someone and they really matter. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. اگر کوئی انسان ہمیں محبت سے تحفہ دیتا ہے تو ہمارا اس شخص کے ساتھ تعلق جو ہے نا گہرا ہو جاتا ہے، اور اگر تحفہ قیمتی ہو، پریشیس ہو، تعلق اور بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور گہرا ہو جاتا ہے. قیمتی تحفہ صرف پیسوں کے حساب سے قیمتی ہونے سے نہیں ہوتا، آپ کی ضرورت کے حساب سے ہوتا ہے. اگر تحفہ ہماری ضرورت کے مطابق ہو، ضرورت کے حساب سے ہو، تو ہمارے رشتے میں ایک نئی جان پڑ جاتی ہے. اور اس طرح گفٹ دینے والا بندہ جو ہوتا ہے نا ہمارے لیے بہت اہم ہو جاتا ہے، پریشیس ہو جاتا ہے، ہمیں اچھا لگنے لگتا ہے. اور نو ڈاؤٹ تحفہ ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، چاہے ہم کسی کو تحفہ دیں یا ہم کسی سے تحفہ لیں. آج کے ولاگ میں آپ کو ایسے 4 تحفوں کے بارے میں بتاؤں گی جو بہت امپورٹنس رکھتے ہیں، اور اگر آپ نے یہ تحفے اپنے بچوں کو دیے تو بلیو می ان سے آپ کا جو تعلق ہے نا بہت مضبوط اور گہرا ہو جائے گا، اور آپ کی اپنے بچوں کے ساتھ بانڈنگ سٹرونگ ہوگی، اور آپ کے بچوں کی شخصیت میں نکھار آئے گا. اور یہی نہیں، صرف بچے آپ کی عزت بھی کریں گے، کیونکہ یہ 4 تحفے جن کے بارے میں آج میں ڈسکس کروں گی بچوں کے لیے بہت قیمتی ہیں اور ان کی ضرورت کے عین مطابق ہیں. They are all according to their basic and fundamental need. So let's start our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. Hope you are all fine and doing great in your life. I'm also fine. Alhamdulillah. Welcome back to my channel. So وہ کون سے 4 گفٹ ہیں جو والدین اپنے بچوں کو دیتے ہیں؟ سب سے پہلا تحفہ جو والدین اپنی اولاد کو بہترین قسم کا دے سکتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ والدین ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں محبت سے رہیں، ایک دوسرے سے محبت کریں. پیرنٹس شوڈ میک دیئر اون ریلیشن شپ بیٹر. دیکھیں، میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا پہلے ہسبینڈ وائف کا ہوتا ہے، بعد میں وہ بچوں کے والدین ہوتے ہیں. اس لیے والدین کا آپس میں محبت کرنا بچوں کے لیے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے. جب بچے دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے والدین آپس میں بات کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، خوش ہیں، اچھی گفتگو اچھے ماحول میں کر رہے ہیں، تو یقین کریں ان کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے نا اور یقین جو ہوتا ہے زندگی پہ وہ بڑھ جاتا ہے. وہ یہ دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں اور پر اعتماد رہتے ہیں کہ ان کے والدین ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں، اور اس کی وجہ سے گھر کا ماحول بھی خوشگوار رہتا ہے. اور اگر پیرنٹس کی آپس میں ہی نہیں بن رہی ہوتی نا تو بات پہ نوک جھونک ہوتی ہے، نیگیٹو کرٹیسزم ہوتا ہے، ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کرتے رہتے ہیں. تو آف کورس ان چیزوں سے جو گھر کا ماحول ہے وہ تو متاثر ہوتا ہی ہے. بچوں پر اس چیز کا بہت برا امپیکٹ آتا ہے، اور اس چیز کو وہی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جن کے گھر میں روز لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بدمزگی ہوتی ہے، یا کوئی نہ کوئی ایشو چلا ہی رہتا ہے. اور بچے بھی اسی ماحول کا حصہ ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کو نوٹس کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی شخصیت جو ہوتی ہے نا بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے، چاہے بچے چھوٹے ہوں یا بڑے. وہ ہر چیز کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ چھوٹا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا یا اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. تو بچہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے نا وہ اتنا ہی سب چیزوں کو زیادہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے اور آبزرو کر رہا ہوتا ہے. آپ اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھیں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد کتنے مثالی خاندان ہیں، کون سے ہیں. یقیناً آپ کے ارد گرد کوئی نہ کوئی خاندان تو ایسا ہوگا نا جہاں میاں بیوی اور والدین آپس میں محبت سے رہتے ہیں. اور کئی خاندان ایسے بھی ہوں گے آپ کی نظروں میں جو مالدار بھی ہوتے ہیں، ہر سہولت ہوتی ہے ان کے گھر میں، اور مشہور ہونے کے باوجود جو ہے نا وہ مثالی نہیں ہوتے. جن گھروں میں لوگوں میں آپس میں ہی محبت نہیں ہوتی نا وہاں آپ کو جانے کو دل بھی نہیں کرے گا، اور جہاں محبت نہیں ہوتی وہاں نفرت ہوتی ہے. تو میاں بیوی کے ساتھ ساتھ بچوں میں بھی یہ چیز نا ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے، اور جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں تو یہ نفرت ماں باپ سے بچوں میں منتقل ہو جاتی ہے. جن گھروں میں میاں بیوی ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، لائک اگر آپ ہسبینڈ کو لیں تو وہ اپنی بیوی کو بے عزتی کرتا ہے بچوں کے سامنے، اسے ڈانٹ رہا ہوتا ہے یا ہاتھ بھی اٹھاتا ہے کبھی کبھار، تو بچے آہستہ آہستہ نا باپ سے متنفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر باپ ان کی نظروں میں آئیڈیل نہیں رہتا، ان کا ہیرو کبھی بھی نہیں بنتا، کیونکہ بچہ جب شروع سے ہی بیڈ ہیبٹس اپنے پیرنٹس میں دیکھتا ہے نا تو وہ باپ کو اپنا جو آئیڈیل، اپنا ہیرو بنا ہی نہیں سکتا. ان دا سیم وے الٹ بھی ہو سکتا ہے. اس میں اکثر مائیں بھی جو ہوتی ہیں نا وہ رونا دھونا بچا کر رکھتی ہیں، خود کو مظلوم سمجھتی ہیں. مرد یہ سمجھتا ہے کہ وہ مظلوم ہے، اور عورت یہ سمجھتی ہے کہ دنیا بھر کا ظلم اسی پہ ہو رہا ہے، اسی کے ساتھ دنیا جہان کی جو ناانصافیاں ہیں نا وہ ہو رہی ہیں. اینی ہو، جب اس طرح کے کانفلکٹس اور اس طرح کی لڑائیاں جھگڑے گھروں میں ہوتے ہیں نا تو بچوں کی شخصیت ٹوٹ جاتی ہے. وہ محبت نہیں بلکہ نفرت سیکھتے ہیں. محبت کرنے کی مثال ایک آپ پھلدار درخت کی لے سکتے ہیں. پھلدار درخت کی جیسی ہے، جیسے
جب آپ بیج لگاتے ہیں تو اگلے ہی دن پھل لینے نہیں پہنچ جاتے کہ اب پھل میں نے بیج لگا دیا اور اب مجھے پھل مل جائے کھانے کے لیے، نہیں، بلکہ اسے پانی دیتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، جس چیز کی اس کو ضرورت ہوتی ہے جیسے کھاد وغیرہ یا اس جو بھی پودا آپ نے لگایا ہے اس کے حساب سے جو اسے چاہیے ہوتا ہے وہ اسے منرل وغیرہ جو اسے پرووائڈ کرتے ہیں، اور انتظار کرتے ہیں کہ کومپل پھوٹے، اور جب کومپل پھوٹنے کے بعد پودا باہر آتا ہے نا تب بھی آپ فوراً پھل لینے نہیں پہنچ جاتے کہ اب پودا نکل آیا پھل لگ جائے گا، نہیں، بلکہ یہ جو سارا پروسیس ہوتا ہے نا بہت آہستہ 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 ہوتا ہے، وقت لگتا ہے اسے بڑا ہونے میں، اور جب پودا مضبوط ہو جاتا ہے نا تو اب آپ چاہے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں، وہ بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا رہتا ہے، اور پھر جب پھل دیتا ہے نا تو اس کا پھل نسلیں کھاتی ہیں۔ آپ کی اولاد کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، آپ کی اولاد کے ساتھ آپ کی محبت بھی ایسی ہی ہے، اس میں بھی قربانی دینی پڑتی ہے، وقت دینا پڑتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو اگنور کرنا پڑتا ہے، بہت ساری قربانیاں دینی ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ فارغ بیٹھے ہیں اور اولاد کے کسی کام نہ آئیں، ان کے لیے محنت نہ کریں، ان کے لیے ٹائم نہ نکالیں اور ان سے امیدیں باندھے رکھیں۔ جن پیرنٹس یا میاں بیوی سمجھدار ہوتے ہیں نا وہ اپنی بچوں کے لیے قربانی دیتے ہیں، ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ جو بیوقوف والدین ہوتے ہیں نا اپنے بچوں کے لیے قربانی نہیں دیتے، بچوں کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، قربانی دینا پڑتی ہے وقت کی، اور آپس میں جو رشتے ہیں نا آپس کے ان کو مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہونا بچوں کے لیے بہت قیمتی تحفہ ہے۔ پیرنٹس کی طرف سے بچوں کو دیا جانے والا بہترین تحفہ ان کی اچھی تربیت ہوتی ہے، اور اچھی تربیت میں سب سے پہلا تحفہ جو والدین کا آپس میں محبت کرنا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپس میں آپ لڑائی جھگڑے کریں اور اب آپس میں آپ کی محبت نہ ہو اور آپ بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہوں، ایسا کبھی ممکن نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں اگلے تحفے کی جو والدین بچوں کو دے سکتے ہیں، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے وقت، کوالٹی ٹائم۔ کہا جاتا ہے چلڈرن ڈونٹ نیڈ یور پریزنس، دے نیڈ یور پریزنس، یعنی بچوں کو نا آپ کا گفٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو گفٹ یا تحفے نہیں چاہیے ہوتے ہیں، انہیں آپ کا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن کون سا وقت آپ کا بچوں کو چاہیے؟ وہ ہے کوالٹی ٹائم۔ آپ کا اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دینا ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں، اور بچے اس سے بہت خوش بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا اگر آپ بینگ اے فادر یا بینگ اے مدر اپنے بچوں سے یہ کہتے ہیں نا کہ میرا یہ 1 گھنٹہ آپ کے لیے ہے، آپ جیسے چاہتے ہو میرے ساتھ یہ 1 گھنٹہ اسپینڈ کرو، یقین کریں بچے بہت خوش ہوں گے اور آپ کی بہت عزت بھی کریں گے۔ اور یہ ٹائم نا آپ نے اپنے بچوں کے اکارڈنگ گزارنا ہے، اپنے اکارڈنگ نہیں۔ چلیں آج اگر آپ بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے نا تو کل کو جب بچے طاقتور ہوں گے اور آپ کو بھی ان کا ٹائم ریکوائرڈ ہوگا تو وہ بھی آپ کو ٹائم نہیں دیں گے۔ ابھی آپ مضبوط ہیں اور آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے، لیکن کل جب اس کا الٹ ہوگا، آپ کمزور ہوں گے اور بچے طاقتور ہوں گے، آپ کو ان کے ٹائم کی ضرورت ہوگی، تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ تو وہ پھر آپ کو ٹائم نہیں دیں گے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کے ساتھ جو بانڈنگ ہے نا اپنی اسٹرانگ کریں، اپنے تعلق کو مضبوط کریں، ان کو ٹائم دیں۔ ان کیس اگر آپ اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دے رہے ہیں نا اور اس وقت آپ چڑچڑاہٹ کا شکار ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، یا کام کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے سستی کا شکار ہیں، تھکاوٹ کی وجہ سے، تو یہ کوالٹی ٹائم نہیں کہلائے گا۔ فار ایگزامپل آپ اپنے کوالٹی ٹائم میں بچوں کے ساتھ کوئی گیم کھیل رہے ہیں یا ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ چیخ چلا بھی رہے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے کرو، انسٹرکشنز بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو یہ کوالٹی ٹائم بالکل بھی نہیں ہے۔ بلکہ کوالٹی ٹائم یہ ہے کہ اس وقت آپ بچوں کے اکارڈنگ چلیں، جو بچے چاہ رہے ہیں اس کے مطابق چلیں، بچے جو گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں آپ وہ کھیلیں، بچے جو ٹی وی پہ پروگرام دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ وہ دیکھیں۔ دس از کالڈ کوالٹی ٹائم، اور اس سے بچوں کی بہت اچھی اپ برنگنگ ہوتی ہے۔ اگر اکثر والدین یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے، ہم محنت بچوں کے لیے ہی تو کر رہے ہیں، دیکھیں آپ کو یہی لگ رہا تھا، ہر کسی کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ بہت بیزی ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے بہت اسٹرگل کر رہا ہے۔ اپنی ڈیلی روٹین میں سے کچھ عادتیں اسکپ کر دیں جو زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہیں یا جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ ٹائم کو مینیج کرنا آنا چاہیے۔ ٹائم کے مس مینجمنٹ جو ہوتے ہیں نا، بہت سارے لوگوں کی بہت مس مینجمنٹ کرتے ہیں، اور بہت سے پیرنٹس کی یہ ہیبٹ ہوتی ہے، کئی گھنٹے ریموٹ ہاتھ میں ہوتا ہے اور ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اور انہیں کوئی دوسرا کام نظر نہیں آ رہا ہوتا۔
خیر کام نظر آ بھی رہا ہو تو بڑی مہارت کے ساتھ یا بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اسے اگنور کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں. اپنی لائف بڑی کاملی اور بڑی ریلیکسیشن کے ساتھ گزارنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ایکسپیکٹیشن اور امیدیں جو ہیں نا وہ اپنے اولاد سے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. اگر آج آپ اپنی اولاد کے لیے قربانی دیں گے نا تو پھر ہی آپ کل ان سے کوئی امید رکھ سکتے ہیں. اپنے اعمال ضرور دیکھیں اور بعد میں اولاد کو بلیم کریں کہ ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا. یہ سب ہمارے اپنے اعمال کا، ہماری اپنی غلط تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے. اینی ہاؤ اگر آپ کوالٹی ٹائم بچوں کے لیے نکالنا بہت مشکل سمجھ رہے ہیں نا تو کسی نہ کسی ایسی جگہ سے وقت نکال لیں جہاں سے تھوڑا سا وقت نکالا جا سکتا ہے تاکہ آج آپ اپنے بچوں کو وقت کا بہترین تحفہ دے سکیں اور کل اپنی اولاد سے بھی امید رکھ سکیں. اب آتے ہیں تیسرے تحفے کی طرف جو بہترین قسم کا ہے جو آپ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں، وہ ہے ریڈنگ بکس. دیکھیں ایک ایگزامپل ہے کہ اگر ہم صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا تو ہمیں ہر حال میں ورزش اور اچھی ڈائٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ایکسرسائز کے بغیر آپ ایکٹیو نہیں رہ سکتے. جس طرح اپنے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے آپ کو ورزش کی ضرورت ہے، ورزش کرنی پڑتی ہے، اسی طرح طاقتور دماغ کے لیے آپ کو بکس پڑھنی پڑیں گی، بکس پڑھنی پڑتی ہیں. اگر بک ریڈنگ کرنا آپ کی عادت نہیں ہے نا تو اس میں آپ کا نقصان ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی ملک ترقی کر رہے ہیں، جتنے بھی ریجن ہیں جہاں پہ ترقی ہے وہاں لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے. جس بھی ملک میں کتابیں زیادہ پڑھی جا رہی ہیں نا وہ ملک ترقی کر رہا ہے، اور جس ریجن میں جس ملک میں کتابیں کم پڑھی جاتی ہیں یا وہاں پہ لٹریسی ریٹ جو ہے نا وہ کم ہے وہ ملک پستی کا شکار ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کتابوں کا تحفہ دینا شروع کر دینا تو یہ بہت قیمتی تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے قرآن پاک جیسی کتاب نازل کی ہے جو ہمارے لیے ترقی کا سبب ہے. یہ دنیا میں جس بھی ریجن میں آپ دیکھیں، دنیا میں جس بھی ریجن میں جس بھی ملک میں ہمیں خوشحالی نظر آتی ہے نا یہ کتابوں کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے. اپنے ملک کو دیکھیں جہاں جو ہماری مہنگائی ہے، کرپشن ہے، انفلیشن ہے، جو بھی ہے نا یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ حل نہیں کر سکتے. لیکن آپ جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں. وہ یہ کریں کہ آپ اپنی انکم بڑھا سکتے ہیں کوشش کر کے، نئے نئے کاروبار کے طریقے سوچ سکتے ہیں، اپنی حالت پہلے سے بہتر کر سکتے ہیں. کس طرح؟ کتابیں پڑھ کر، اس میں نالج گین کر کے، ان میں مختلف طریقے دیکھ کے کہ ہم کس طرح سے کیا کام کر سکتے ہیں، اپنی سکلز کو کیسے پالش کر سکتے ہیں، ہمارے اندر کیا سکل ہے. کتابیں پڑھیں، آپ کو بہت نالج آئے گا آپ کے اندر. اسی طرح آپ اپنے آپ کو کسی قسم کی پریشانی، دکھ، غم یا رنج سے نکال سکتے ہیں کتابوں کے ذریعے. کتابوں میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، اور جب آپ کتابیں پڑھنا اپنی ہیبٹ بنا لیتے ہیں نا تو آپ کی شخصیت بالکل چینج ہو جاتی ہے. اسی طرح جب ہم اپنی اسلامی بکس کی طرف دیکھیں نا تو جو ڈفرینٹ آتھرز کی ہوتی ہیں، ڈفرینٹ اسکالرز نے لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس میں ہمیں ہمارے زندگی کے ہر مسئلے کا جو ہے نا حل ملتا ہے. ہماری اسلامی طریقے سے زندگی گزارنے کے اصول اس میں تحریر ہوئے ہوتے ہیں جو اگر ہم پڑھتے ہیں نا تو ہماری زندگی میں نکھار آ جاتا ہے. ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہمیں جو انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اپنے نبیوں کی ہسٹری جو پتہ ہے نا وہ کتابوں کی وجہ سے ممکن ہے نا. ورنہ ہم کیسے جانتے ہیں؟ اگر ہم کتابیں نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا اپنے انبیاء کرام، صحابہ کرام اور نبیوں کی ہسٹری ہمیں کیسے پتہ چلتی؟ اگر ہم ڈیلی کتابیں پڑھنے کی عادت بنائیں نا تو ہمیں ہسٹری کا پتہ چلتا ہے. ہمیں فیوچر پلان ہم کر سکتے ہیں ان سے گائیڈ لائن لے کر کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور کیا 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 اور ہم کیا کر سکتے ہیں. اور ہمیں بہت زیادہ نا انفارمیشن ملتی ہے اور ہمیں نالج ہمارا گین ہوتا رہتا ہے اور ہماری شخصیت بالکل چینج ہو جاتی ہے. بہت سی نیگیٹیو چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں پازیٹیو لگنے لگتی ہیں. ہم ان کو پازیٹیو وے میں جو ہے نا اپنے اندر اس کا اثر لینا شروع کر دیتے ہیں. تو بچوں کو ہمیشہ کتاب کا تحفہ دیں اور کتابوں پر انویسٹ کریں. ہم پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو بہت سے ایونٹس پہ بہت سے گفٹس دے رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ خرچے کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز لے کر دے رہے ہوتے ہیں، لیکن بکس کو نا ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم نے بچوں کو کوشش نہیں کی کہ ہم ان کو بکس گفٹ کریں. نہیں، بچوں کو نئی نئی کتابیں لا کر دیں، ان کی ایج کے حساب سے، ان کا جو انٹرسٹ ہے اس کے حساب سے، جس چیز میں وہ دلچسپی ہے ان کی، جس کو وہ شوق سے پڑھیں، انہیں اس حساب سے کتابیں لا کر دیں. تو آپ کے بچے بھی نا بہت کچھ سیکھیں گے اور ان کی پرسنالٹی بھی بہت اچھی جو ہے نا وہ گرو ہوگی. ان کی کتابیں پڑھنے کی ہیبٹ ڈیولپ ہوگی اس طرح سے اگر وہ آہستہ آہستہ کتابیں پڑھنا شروع کریں گے. آہستہ آہستہ ان کی ایک عادت بن جائے گی، ان کی دلچسپی جو ہے نا انکریز ہوتی جائے گی.
اچھا، اب آتے ہیں چوتھے تحفے کی طرف جو پیرنٹس بچوں کو دے سکتے ہیں، وہ ہے خود اعتمادی۔ آپ یقین کریں، خود اعتمادی جو ہے نا تمام مشکلوں اور بند دروازوں کو کھولتی چلی جاتی ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے مسائل کی جو وجہ ہے نا وہ اعتماد کی کمی ہے، اعتماد کا نہ ہونا ہے۔ جیسے جیسے انسان میں کانفیڈنس انکریز ہوتا ہے نا، زندگی میں سکون آتا جاتا ہے، ترقی آتی ہے، آپ کو غصہ کم آنے لگتا ہے، اور پھر آپ کی جو پرفارمنس ہے نا وہ انکریز ہو جاتی ہے۔ جب بھی آپ غصہ کم کریں گے نا آپ کی پرفارمنس انکریز ہوگی۔ آپ نے اکثر غور کیا ہوگا، جو بندہ جتنا زیادہ غصہ کرتا ہے نا اس کی جو پرفارمنس کی ایبیلٹی ہوتی ہے نا وہ ڈیکریز ہوتی رہتی ہے، وہ کام کم کرتا ہے اور غصہ زیادہ کرتا ہے۔ اس طرح جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں نا تو آپ میں بہت سکون آتا ہے، آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ آپ کے تعلقات بھی بہتر ہونے لگتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اپنے ارد گرد ہر رشتے کے ساتھ۔ اور اگر آپ نے اپنے بچے کے اندر کانفیڈنس پیدا کر دیا نا تو باقی جو اچیومنٹس ہیں نا وہ خود ہی اچیو کر لے گا۔ آپ ذرا اپنا اسکول کا ٹائم یاد کریں کہ اس وقت جو بڑے بڑے اچیورز تھے، جو اسٹوڈنٹس فرسٹ آتے تھے یا بہت اچھے مارکس لیتے تھے یا ہر چیز جو ہے نا ہر ایکٹیویٹی میں آگے آگے ہوتے تھے، تو وہ کون تھے؟ وہ وہی تھے نا جن میں اعتماد زیادہ تھا۔ اور خوش کون لوگ تھے اس وقت؟ وہی تھے، وہ بھی وہی تھے جن میں اعتماد زیادہ تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ نمبر ہی لیتے تھے، جن میں اعتماد زیادہ تھا وہ خوش بھی تھے جیسا بھی ان کا رزلٹ آتا تھا۔ اور جو لوگ بجے رہتے ہیں نا ان میں کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، خود اعتمادی کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے۔ جو انسان بھی اعتماد سے بات کرنا جانتا ہے نا وہ خود پر بھروسہ رکھتا ہے، اسے کچھ نہ کچھ اچیو کرنے کی دھن لگی رہتی ہے، اس میں اتنا پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ اپنی اچیومنٹس کو نا حاصل کر سکے۔ کانفیڈنٹ اور پر اعتماد ہونے کی وجہ سے نا وہ آدھے سے زیادہ مسائل خود ہی حل کر لیتا ہے۔ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسان جو محنت کرتا ہے نا کسی بھی فیلڈ میں، اگر وہ ناکام بھی ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی باتوں کو توجہ نہیں دیتا، اس کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہوتا ہے کہ نہیں ہے میں کر لوں گا۔ حالانکہ لوگ اس کو بڑا نا کرٹیسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو پریشان بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تم نہیں کر سکتے، یہ تم کیا کری جا رہے ہو، پیسے ضائع کری جا رہے ہو، ایسے ہو رہا ہے ایسے ہو رہا ہے، لیکن اس کو خود پہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے، وہ اعتماد ہوتا ہے اس کو اپنے پہ، تو وہ ان کی باتوں کو نا اگنور کر دیتا ہے۔ وہ اپنے اعتماد کی وجہ سے لگا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، اور آخر کار وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور لوگوں کے منہ بند کر ہی دیتا ہے۔ وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے اپنی کوشش سے، اپنے اوپر اعتماد کی وجہ سے۔ تو اپنے بچوں کو اعتماد کا تحفہ ضرور دیں جو ساری زندگی ان کے کام آئے گا، جو زندگی کے ہر فیلڈ میں ان کے کام آئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلق آپ کے بچے سے اسٹرانگ ہو، آپ کی بانڈنگ آپ کے بچے کے ساتھ گہری ہو، آپ کا بچہ خوشحال زندگی گزارے، آپ کی عزت کرے، تو یہ 4 تحفے جو ہیں نا اپنے بچے کو ضرور دینے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ a gift is something that represents the love and thoughtfulness of the giver، یعنی تحفہ ایک ایسی چیز ہے جو دینے والے کا آپ کی طرف پیار اور سوچ کو ظاہر کرتی ہے۔ یہاں پر ہی اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس میں سے کوئی بھی ایک بات آپ کو اچھی لگی ہو، آپ کو پیرنٹنگ کے حوالے سے کوئی بہتر انفارمیشن ملی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، چینل پر اگر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔